بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امانت علی اور یہ میرا چینل ہے فلسطین اسرائیل جنگ۔ آج کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے مختلف پرپوزلز ہیں، تو آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انٹونی بلنکن، انہوں نے آج سعودی عرب کا دورہ کیا ہے اور سعودی عرب نے بہت اہم سٹانس لی ہے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جب تک 1967 کے جو بارڈرز ہیں ان کے مطابق اسرائیل وہاں سے ودڈرا نہیں کرتا فلسطین سے، اور فلسطین کو ایک ریاست کا حق اس کا نہیں تسلیم کیا جاتا، تب تک اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ایک بڑی حوصلہ افزا سٹانس ہے سعودی عرب کی طرف سے، اور اس کو امت مسلمہ کی طرف سے ایک اچھے پیغام کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انٹونی بلنکن نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا۔ وہاں وہ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ اب اس جنگ کو ریپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں جو اسرائیل فلسطین اور حماس کے درمیان جو ایک چل رہی ہے، کنفلکٹ چل رہی ہے، اور اس جو خون ریزی کو روکنے کی کوششیں جو ہو رہی ہیں۔ تو اسی دوران بنجمن نیتن یاہو سے بھی ان کی ظاہرہ ڈسکس ہوئی ہے مختلف معاملات پہ، اور وہ جنگ کو روکنے کے لیے اور اس کو سیز فائر کے لیے بہت کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور اس دوران جو قطر اور مصر کی جو ثالثی کی کوششیں تھیں، ان کے ذریعے حماس نے اپنی پرپوزلز دی ہیں، ان کو جواب دیا ہے۔ وہ کوششیں اس میں کی جا رہی ہیں قطر اور مصر کی طرف سے کہ اس جنگ کو بند کیا جائے اور کسی نتیجے پہ پہنچا جائے، اور اب یہ کنفلکٹ رکنی چاہیے، جنگ بند ہونی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں حماس نے اپنی 3 پرپوزلز مصر اور قطر کے جو میڈیٹرز ہیں، جو ثالث ہیں، ان کو دی ہیں، کہ جس میں انہوں نے 3 فیز پلان دیا ہے۔ پہلے فیز میں وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر فیز میں 45 دن کا ٹائم ہوگا، اور 45 دن کے پہلے فیز کے اندر وہ اسرائیل کے جو بوڑھے بچے اور جو بیمار قیدی ہیں حماس کی قید میں، ان کو رہا کیا جائے گا، اور اگلے فیز میں جو ان کے جتنے مرد قیدی ہیں، اسپیشلی جو سولجرز ہیں، ان کے فوجی قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ڈیڈ باڈیز ہیں یا ان کی جو مختلف چیزیں ہیں، جو ان کی باقیات ہیں، جو ان کے پاس چیزیں تھیں، ان کی وہ تبادلہ ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے ان کا یہ کہنا ہے، یہ ڈیمانڈ ہے حماس کی طرف سے، کہ مکمل سیز فائر کی گارنٹی دی جائے، اور مکمل سیز فائر کے بغیر، جب تک مکمل سیز فائر، پرماننٹ سیز فائر نہیں ہوتا، تب تک کوئی بھی کسی بھی قسم کا دوسرا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رفح کراسنگ اور جو مطلب ہے ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، اس کو آنے کی بھی اجازت کی شرط رکھی ہے کہ اسرائیل اس کی اجازت دے، اور جتنے بھی غزہ کے اندر جہاں جہاں پہ بھی اسرائیل کی فوج ہے، وہ ساری مکمل طور پر باہر نکلے، وہاں سے ودڈرا کرے، تب جا کے ان کے اوپر معاملات کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور یہ جنگ بند ہو سکتی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہیں، کوششیں جاری ہیں، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اسپیشلی مصر، قطر، امریکہ اور جو دیگر ممالک ہیں، جس میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بھی اس میں ہنٹ دیا ہے کہ وہ جنگ بند ہونے کی طرف وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ فلسطین کو ریاست کا حق اس کا مانا جائے۔ تو یہی بات سعودی عرب نے بھی کی ہے، اور انہی لائنز پر اسرائیل نے بھی کچھ ہنٹ دیے ہیں، اور یہ امکان پیدا ہو رہا ہے کہ آنے والے 2 4 5 دن کے اندر کسی نہ کسی معاہدے پہ یہ معاملات پہنچ جائیں گے، اور یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور صدر محمود عباس سے بھی
فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، انٹونی بلنکن کی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ اس میں آئی ہے آج کی کہ جو یو این سیکرٹری جنرل ہیں انٹونیو گترس، انہوں نے آج بیان دیا ہے، اور انہوں نے ان کے پاس ظاہر انفارمیشن ہوں گی کہ جو اسرائیلی فوج ہے وہ ان کا نیکسٹ فوکس جو ہے وہ رفح ہے۔ تو انہوں نے اس پہ کنسرن شو کیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ مزید اسرائیل جو ہے وہ کہیں آگے جاتا ہے، کوئی اور مہم کھولتا ہے، تو معاملات کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک تو جو حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کا جو اقدام تھا اس کی بھی مذمت کی ہے، دوسری طرف انہوں نے اسرائیل کو بھی اس بات پہ اسرائیل کی بھی مذمت کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کولیکٹو پنشمنٹ، کسی ایک گروپ کا کوئی فالٹ ہے تو آپ پوری قوم کو، پورے ملک کو اس کی سزا دیں، اس کا لائسنس نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ ایک اچھی حوصلہ افزا بات ہے، اور یہ ایک بیلنسڈ ان کا موقف ہے، اور اسی بیلنسڈ موقف کی وجہ سے ان کو اسرائیل کی طرف سے کڑی تنقید کا بھی سامنا ہے، اور بلکہ اسرائیل نے یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گترس کو ریزائن کرنے کا بھی 1-2 دفعہ ڈیمانڈ سامنے آیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جنگ جو ہے وہ دونوں طرف سے پارٹیز تھک چکی ہیں، اور پریشر بھی بہت ہے، اور سعودی عرب نے بھی، اسرائیل بھی تھک چکا ہے، اور حماس جو ہے وہ گو کہ ابھی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری شرائط نہیں مانی جاتی تو، اور اس کے علاوہ اگر ان کو جنگ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے ان کو، اگر ان کی شرائط کو نہیں مانا جاتا تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ بظاہر اسرائیل جو ہے وہ جنگ ہار گیا ہے، اور اس نے اس کو تسلیم کر لیا ہے اس بات کو۔ تو یہ تھی آج کی